والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں ماشاءاللہ اج تھوڑا معمول تو ہٹ گیا سی کہ شام دی بجائے ظہر ٹائم انتظامی امور دی وجہ تو محفل پاک منعقد ہو رہی ہے تھوڑا موسم دا مسئلہ ہے مگر انشاءاللہ اے سفر رواں اور دماں رہے گا علم و شعور آگہی اور دین دے فہم دا جو سفر ہے وہ ہر حالت جاری رہے آپ احباب آندے رہو سماعت کر دے رہو اور مستفید ہوندے رہو کل میرا خیال ہے پھر مغرب تو بعد ہی شاہ صاحب بیان کرنا علی رضا شاہ صاحب تو اپنے مزاج اور ذوق دے مطابق وہ تھوڑے سامنے گفتگو کرنگے بندہ ہے نا چیز بھی اپنے مزاج دے مطابق تو سنائے گا سمجھائے گا عزیز من یاد رکھو ہر چیز دی
کوئی پہچان ہوندی ہے، سہان ہوندی ہے۔ اہل سنت دی پہچان یہ ہے کہ اسی حضور دے صحابہ دا بھی ادب کرنے اور حضور دی آل دا بھی ادب کرنے۔ تو ساڈا جو عقیدہ ہے اسی اے سمجھنے اور یہ یقین رکھنے اور ایمان رکھنے کہ اے قرآن و سنت تو اخذ کردہ ہے۔ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت نو عطا فرمایا ہے، یہ تے یقیناً نہیں ہو سکتا میں دستارانہ کہ حضور نے گھر دین اور دسیا ہوئے تے باہر دین اور دسیا ہوئے۔ یہی تو نہیں نہ ہو سکتا کہ گھر والے نے حضور اور دین دسیا ہے تے جڑے باہر والے ہے وہ جڑے مرید ہے انہوں نے حضور اور دین دسیا ہے، ایسا تو ممکن نہیں۔ حضور ایک ہی دین لے کے آئے اور وہ کیے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ حضور نے کوئی ایک دن نہیں دسیا مینوں اج ایتھے تواڈے کول 6واں دن تو 6 دیاں کچھ بندیاں نوں گل سمجھ آئی ہوئی تو کی سمجھ دو 6 دنوں میں میرے جہا بندہ تواڈے جہاں نوں جو کچھ سمجھا سکتا ہے کہ میرا لیول بھی تھلے تواڈا بھی تھلے 6 دنوں جے میں کچھ تواڈے ایک گل بھی سمجھا سکیا تو 3 سالاں حضور کولوں صحابہ نہ سمجھے۔ بھئی آپ نے سمجھ آئی حضرت؟ 3 سال ایک عرصہ ہے، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دس دے رہے ہیں، صحابہ سمجھ دے رہے ہیں۔ اچھا 3 سال بن دے، اس تو بعد 2.5 سال صدیق اکبر دے، ذرا دھیان نال گل سمجھ، 10 سال حضرت عمر فاروق دے، کنے ہو گئے 12.5، 12 سال حضرت عثمان غنی، کتنا ہو گیا جی 24.5، 24.5 تے 23 کتنے ہو گئے؟ بھائی چپ کرو، حوصلہ کریا کرو، گل پیار نال کری سمجھائی دی ہوندی ہے مٹھیا۔ حادثات واقعات زندگی دا حصہ نے تو انہوں نے قبول کری دے، یہ آندھی حادثہ ہے واقعہ ہے انہیں اس کو قبول کرنا چاہیے دے تو بجو نہ، اور جدو بھی کوئی حادثہ ہوندہ ہے وہ چیز دی ترتیب خراب کردہ ہے، حادثے دا مطلب یہ بترتیب خراب ہو جاتی، تو یہ ترتیب اب سے ٹوندی رہندی ہے، کام تے ساڈا ہو ہی رہا ہے۔ دیکھو نا جی پینا تے آٹا ہی ہے، چلو تھوڑا بریک نہیں تو تھوڑا جا موٹا پیس جائے گا، پیس جاسی، تھوڑا کام تے آٹا پیانا ہے تو وہ پیس جائے گا، چلو بڑا بریک نہ ہویا تو چھان لیا ہے جی، کو سمجھ آئی سمجھ، تو تھوڑا جا صبر کریا کرو یار، حوصلے نہ گل سمجھ جی۔ 23 حضور سرکار دے سال تبلیغ دے، 24.5 بعد دے، اس تو بعد حضرت مولا علی سرکار دی خلافت شروع ہوندی، ٹوٹل بندے نے 47.5 سال، یہ 47.5 سال جڑا دین دا کام ہویا ہے، سمجھو نا ذرا بات، 47.5 سال جڑا دین دا کام ہوندا رہا ہے،
او کیا دین دا کام سی یا دین تو ہٹیا ہویا سی؟ بھائی میرے ٹوٹل خلافت امام حسن تو لے کے صدیق اکبر تک بن دیے 3 سال. کتنے سال؟ 3 سال. 3 سالاں 6 سال علی پاک تے انہاں دے صاحبزادے دے. توجہ ہے. دوجے 24 سال حضور دے 3 صحابہ کو تقریباً کوئی دنہ دا وعدہ گھاٹا لیکن راؤنڈ اباؤٹ ہے. جیڑا کام 24 سال ہوندا رہے تے 3 امام موجود ہے. ایک امام علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین. ذرا سمجھن والے واسطے گل ہے بھائی 24 سال دین لٹیندا رہا ہے تے 3 امام نہیں بولے. کوئی سمجھ آئیے گل کی بات نو. کچھ تسی جٹ بندے ہوندے ہو، میں دسدارانا تو میں تقریراں انج کرنا آجی میں مڑ تسی آپس وچ بیٹھ کے گل بات کر دیو. ایڈی اتے سٹن دی تقریر کو نہیں لوڑ ہوندی بندیاں دے. انہاں نے آکھنا چاہیے سمجھو گل نو میں کی آکھیا. اس گل تے غور کرو. 24 سال دین نبی دا بدل دے رہے بندے، دین نو اپ سیٹ کر دے رہے، چیزاں جتے رہنیاں چاہیے دیاں اٹھ ویدے کر دے رہے. 3 امام موجود نے، تراوے نہیں بولے. یزید آیا ہے، مہینہ ایک نہیں لگا تے امام اکو سی بول پہ ہے. پہ توجہ ہے حضرات کے امام ایک کے تکلہ ہے تے نال بندے بھی کوئی نہیں. 72 کیڑے بندے ہوندے ہاں جی تے وہ بول پہ. ہن پہلے یا تے آکھو با جس لے 3 آئے اس لے کمزور آئے، جس لے اکلے ہوئے نہیں امام حسین اس لے تکڑے ہو گئے آئے. تے جی ان سارے لڑ کے آکھو با نہیں جی پہلا بھی تکڑے ہی آئے تے مڑ بھی تکڑے ہی آئے، کمزور تے وہ ہوئی نہیں تے مڑ اگو گل یہی بن دیئے بجنہ نال نہیں غلطی ہوئی انہاں نے کچھ نہیں نے آکھیا جائیں غلطی کیتی ان بامے کر لیا ہے اس سے ویلے پھاڑ لیا. بھائی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں سادہ جے طریقے نال گل نوں سمجھ. 24 سال تقریباً جناب صدیق اکبر، جناب عمر بن خطاب، جناب عثمان اے حضور سرکار دے مسند نشین رہے. پیچھے سارے پیار والے بیٹھے ہو، کچھ سنگی آندے نے جڑا بندہ گل کرے وہ دی گل نو سمجھنا چاہیے. ایویں نہیں لڑنا چاہیے، لڑیا نہ کرو. لڑیا سمجھ کی دے ہوندی ہے. لڑائی شروع ہی اس لئے ہوندی ہے جس لئے عقل جواب دے جائے. یہ گل لکھ لو. جنہ چر عقل کام کردہ رہے بندہ لڑدا نہیں، جس لئے عقل تے دلیل مک جائے مڑ لڑائی شروع ہو جاتی. ہاں لڑائی تے عقل دا کوئی جوڑ ہاں جی یہ شروع تے لڑنے دی کیڑی لوڑ ہے. گل نو سمجھ لینا چاہیے، پیار نال غور کر لینا چاہیے. غور کیتیاں گلاں سمجھ چاہ جاندیاں سیانے آ جاندیاں نے انج باویں بندہ مننے نہ آ جاندیاں نے بندہ نہ مننے تو دی اپنی مرضی آ جاندیاں بھئی کئی گل تے یار اے مڑ ہے. بندے گل کر دینے واندن بھئی حضور فرمایا علی لڑی نہ. میں اے گل ایک باری مان لئیے ٹھیک ہے. حضور فرمایا لڑی نہ. ایک جنگ لڑی حضرت علی نے نہروان. 12,000 بندہ حضرت علی دے مقابلے تے آیا ہے اس جنگ. کتنے؟ 12,000 نہروان. انہاں بندیاں چوئی کسے بندے نے حضرت علی نے شہید بھی کیتا ہے، نالے بھی ذہن چ رکھے. انہاں نال جنگ ہوئی سی، وہی ٹولا سی. 12,000 جنگ چ مقابل آئے. حضرت علی جنگ کیتی ہے تے 12,000 چو ایک بھی نہیں بچیا.
12,000 تے 12,000 ذوالفقار حیدری دا شکار ہوئے نے اور واصل جہنم ہوئے نے. سمجھ آگئی؟ یہ دا مطلب ہے مڑ حضرت علی لڑے تے صحیح. توجہ ہے جو اس ٹولے دے کسے بندے نے انتقاماً مولا علی سرکار تے مسجد حملہ کیتا سی. وہ بھی خارجی سی. ایک جنگ. دوسری جنگ میں جنگاں دے جو حالات اور واقعات نے انہوں تے پھر کدی روشنی ڈال دیاں گا. ہن صرف میں جنگاں کوڈ کر رہا. جنگ جمل جیڑی سازشیاں نے شروع کرائی. مولا علی نہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں نہ بی بی اما عائشہ صدیقہ لڑنا چاہتے ہیں. جنگ ہوئی لیکن ہوئی یہ تو انکار تے نہ کرو. نہ ہوئی لیکن کرن والے نے کیتی نہیں. لڑان والے سیانے ہوندے نے وہ لڑا لیندے نے. انہوں نے پتہ ہوتا ہے جے اے بہ گئے تو مڑ ساڈی لاد ہو جانی. لہذا انہاں رل کے نہیں بانا چاہیے تھا. یہ جنگ تو ایک دن پہلا گل مک گئی ہے کہ کل پتہ لگ جائے گا حضرت عثمان دے قاتل کون نے. ساریاں گلاں بہ کے طے کر لو. لڑنا نہیں. رات ہوئی تھی وہ بندے منے کٹھے ہوئے. ادو بھی نکلے تھوڑا جا دور کٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی یہ سویرے بہ گئے اسی کہڑے پاسے گئے. انہوں نے کہا مڑ انہوں نے کہا تسی ادے ہو اسی ادے تسی ادو تیر مارو اسی ادو مارنے. رات دے اندھیرے چ کہیں ویکھنا کون پیا ماردا. جنگ شروع ہو گئی. حضرت علی سرکار بھی اس جنگ شریک ہوئے. جنگ ہوئی. امام حسن بھی شریک ہوئے. امام حسین بھی ہوئے. محمد انفیہ ہوئے. محمد بن ابو بکر ہوئے. تمام صحابہ کچھ صحابہ حضرت علی پاک سرکار نال کچھ صحابہ دے سن. جنگ ہوئی. لڑائی ہوئی. اس جنگ چی حضرت زبیر بن عوام بن خویلد شہید ہوئے. یہ زبیر بن عوام بن خویلد کون نے؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بتیجے نے. حضور دی سب تو پہلی بیوی حضرت خدیجہ دے بتیجے نے. زبیر بن عوام بن خویلد. خدیجہ بنت خویلد. عوام اور خدیجہ بھائی سن. بہن حضور دی بیوی سی تے بھائی دا پتر سی زبیر. تو حضرت خدیجہ دے اے بتیجے لگ دے سن. زبیر حضرت زبیر حضرت صدیق اکبر دے داماد نے. عائشہ حضور پاک سرکار دے گھر نے اور اسماء حضرت زبیر دے گھر نے. یعنی حضور دے ہم زلف لگے پھر. آپ نے سمجھ آگیا. حضرت زبیر او نے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا ہے کہ ہر نبی دا حواری ہوندہ ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اے حضور دی پھپھو دے بیٹے نے. حضرت خدیجہ دے بتیجے نے تے حضور دی پھپھی دے بیٹے نے. حضور دی جی میں کیا کہ لفظ بول لو ایک باری. حضور دی سکی پھپھو دے بیٹے نے. حضرت صفیہ نام سی ہونا. امیر حمزہ دی بہن سن جڑے عہدے شہید ہوئے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. انہاں دی شادی حضرت عوام نال ہوئی ہے جڑے حضرت خدیجہ دے بھائی سن. انہاں چو حضور دی پھپھی تے خدیجہ پاک دے بھائی چو اولاد پیدا ہوئی جنہاں دا نام زبیر سی. اور اے ہی حضرت زبیر نے جڑے جنگ وچ حضور دے سامنے انج کھلو جاندے ہیں کہ سونیا جننے تیر ہون جننے تلواراں تے نیزیاں تے برچھیاں دے زخم ہون او پہلا مین لگن میں ڈگ گیا سونیا موڑ تو اڈیال کوئی آئے تھا. یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے جنہ 10 بندیاں نو جنت دی دنیا دے بشارت دیتی انہوں نے ایک حضرت زبیر نے. یہ حضرت زبیر اس جنگ حضرت علی دے مقابل آئے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ وال سے جدو جنگ ہوئی تو حضرت علی بھی جنگ چاہے حضرت زبیر بھی آئے تھے. حضرت علی نے زبیر کو کے بلایا. آپ نے فرمایا زبیر وقت یاد کر جدو رسول اللہ نے فرمایا سی کہ تو علی دے مقابلے تے ہونا ہے کہ تو مندہ نہ ہے کہ یا رسول اللہ انج کی میں ہو سکتا ہے میں علی دے مقابلے. آپ نے فرمایا ایسا ہوئے گا یا رسول اللہ ایسا ہوئے گا تو میں تے کدی بھی حضرت علی نہ جنگ نہیں. حضور فرماتے ہیں یاد کرو گال یاد ہی. انہوں نے کہا یاد ہے. گھوڑا پیچھا موڑ لیا. سرکار میں نہیں لڑنا. گھوڑا پیچھا موڑ لیا. حضرت علی اپنے لشکرے ٹر گئے. جناب زبیر ٹر گئے.
جدوں حضرت علی دے ایک سپاہی نے، میں سپاہی دا لفظ بولنا اور لفظ نہیں بولتا کیونکہ جو میں شیعہ کہہ تسا رنج ہونا ہے تو میں رنج ہونے والے لفظ کدی نہیں بولے. حضرت علی سرکار دے ایک ساتھی نے پچھو دی جا کے جدو حضرت زبیر کلے واپس جنگی چو جا رہے سن انہوں نے شہید کر دیتا، سر کٹ لیا لے کے. تو حضرت علی پاک دے خیمے دے باہر آ کے آواز دے کے آکھیا کہ زبیر دے قاتل واسطے امیر المومنین کو اجازت منگو. وہ دا خیال سے میں بڑا کارنامہ کر رہا ہے کیونکہ اسلام دیا نامور شخصیات حضرت زبیر کہ زبیر دے قاتل واسطے اجازت منگو. حضرت علی نے جدو جا کے اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا بھئی ان اطلاع بھی دے دے کہ آ جائے تے نال جہنم دی خبر بھی دے دے. بندہ اندر گیا، جدو اندر پہنچے حضرت سارا کے رکھیا تے حضرت علی رون لگ گیا. تے آپ فرما دیں ایس چہرے نے ایس تلوار نے کتنی واری رسول اللہ دا دفاع کر کے غم دے بدل حضور تو دور کی تھے، مشکلات دے بدل کتنی واری دور کی تھے. مولا علی سرکار رو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ جنہیں اس نو قاتل کیتا وہ جہنمی ہے. اس ویلے اس بندے آکھیا یا علی سمجھ نہیں آئی، تیرے نال لڑیے تے تاں بھی جہنمی ہے، تیرے مخالف نہ لڑا تو مڑ بھی جہنمی ہے. آپ فرما دیں میں تینوں یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس میرے عزیز تے میرے نبی دے اس یار نو تو شہید کر. ایک چھوٹا جا جملہ لے لو، کیا اس قتل چ حضرت علی شریک سمجھا جائے گا؟ یہ مطلب ہے کچھ بندے وچ او جے بھی ہوندے نے جڑے لڑائیاں وچ آپ بندے مار چھڑ دین، سائیاں دا دل کوئی نہیں ہوندا بے مرن. توجہ ہے کہ نا؟ اب نو سمجھ آگئی. اگر حضرت زبیر دے قتل دا الزام مولا علی تے نہیں نہ کیتا جا سکتا اور یقیناً نہیں کیتا جا سکتا تو بھائی میرے انہاں چیزاں نو غور کرنا چاہیے کہ جنگاں شہید ہونے والے بندیاں دا مطلب ضروری نہیں ہوندا کہ او دا الزام اس بندے تے ہی لایا جائے جڑا کمان کر رہا ہوندا. عزیزہ نے من تو ایک طویل جنگ ہوئی جس نو جمل کہندے. یہ دے میں کسی دن تفصیل نال بریف کرانگا آپ نو کہ دے ساڑا موقف کیے. یقیناً حضرت علی اپنی ہر جنگ جاگتے یہ ایک گل دے چڑھا جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نے حضرت علی او دے وچ حق نے، یہ دے کوئی دور آئے. تیسری جنگ جنگ صفین. جنگ صفین اسلام دی پچھلی ساری ہسٹری اینے بندے قتل شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ ہوئے. حضرت علی لڑی ہے، کئی دن لڑتے رہے اور تاریخ گل لکھ دیئے کہ جڑے جنگ صفین مسلمان دوہاں گھران لوگ شہید ہوئے اگر یہ دنیا فتح کرن تے ٹر دیتے نہ ساری دنیا فتح کر لینی ہے. انہیں اس ایک رات ایک جنگ شہید ہو گئے. اچھا گل توڑے دے نیچو نکل نہ جائے مڑترائے جنگاں تے حضرت علی دیاں ہسٹری تے موجود نہیں. ترائے جنگاں ہسٹری دے حضرت علی پاک دیاں حضور تو بعد موجود نے. مڑ اے دا مطلب اے ہویا بھئی حضور نے انج آکھیا ہونا ہے، من جو لئی آئی ہے کہ گل تو ہن میں منی رکھنے بھئی انج آکھیا ہونا ہے علی جتھے حق ہوئے اوتھے لڑینا، جتھے باطل ہوئے اوتھوں ہٹینا. میں کہہ نہیں رہا، میں برسبیل تنزل کہہ رہا ہوں. یہ پہلے تو ساڈا کیتا ہے کہ حضور نے حضرت علی نے وصیت کوئی نہیں کیتی تے جے کیتی بھی ہے تے من لئیے حضرت علی نے حضور نہیں کیتی. مڑ کیا حضرت علی حضور دا فرمان نہیں منیا جو ترائے باری لڑے حضور فرمایا نہ لڑے تو نہ صدیق اکبر دی باری لڑے، نہ عمر فاروق دی باری لڑے، نہ عثمان دی باری پیچھے لڑ پے. پھر حضور دا فرمان منیو نے کیوں نہ؟ مڑ بھائیا ڈیرے دی گل ہے، اے علی ہے، علی معیار حق ہے. بولو علی معیار، علی حق تے باطل دی پہچان دی کسوٹی ہے. علی نال پہچان کر حق کون ہے تے باطل کون ہے، صحیح کون ہے تے غلط کون ہے، صحیح راہ تے کون ہے تے غلط راہ تے کون ہے. بھائیا جی ایک معیار ہی علی نے بنا لیں تے ایتھے ہی کھلو جا. جنہاں نال علی نہیں لڑیا انہاں نال نہ لڑیا کر، جنہاں نال علی لڑ پیا انہاں نال لڑ لیا کر. توجہ ہے حضرات، یہ ایک ہی معیار بنا لو.
تے یا اے آکھو علی کمزور ہے، تے جے اسی یہ آکھنا نا کمزور ہے تے مڑ علی دی شان گھٹ دی ہے، تو علی کمزور مننا ہی نہیں ایسا. یہ ایسا نہیں کہنا مولا علی کمزور سن تے بندے تھوڑے آئے، نہیں بندے تھوڑے والی گل ہی نہیں. میں اگلے دن بھی تمہیں دسیا جملہ پھر دہرا دینا، اگر کسی سنگی کول نہج البلاغہ ہوئے تو پڑھے. جدوں صدیق اکبر خلیفہ بنے نا تے نہج البلاغہ وچ لکھیا ہے جدوں اسی دوجی کتاب دا حوالہ دینے ہیں تو عقیدہ ساڈا نہیں ہوندا، اسی ثابت کر رہے ہوندے ہیں. تسی مڑ وچوں ایک لائن کٹ کے آگ چھڑ دیو جی شاہ اور علی پاک نو سید ہی نہیں منتے. سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ تسی بھی تم بادشاہ بندے وچ ہی ہوندے نے، وہ ایک لائن وچ بولدے جی شاہ اور تے حضرت علی سید ہی نہیں بنتے. میں کہ جی شاہ اور کیڑا فوت ہو گئے نا، جے جیوندے نے مڑ پوچھ لو بندے ہو کے کوئی نہ بندے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. بندہ فوت ہو جائے تو روڑا پی جاتا بھی یار گل پوچھنی ہے پتہ نہیں ہن کی آندا. کوئی سمجھ آئی کوئی؟ میں اگلے دن بھی تمہیں دسیا ہے بندہ مسیتو لگا جائے مولوی صاحب کو قرآن لے لے تے ڈیرے چاہی تے 20-25 بندے بیٹھی ہوئے وہ آ کے سر تے قرآن دھر لے آکھے جی اس قرآن تے سر تے اتنے رکھ کے تے ہاتھ رکھ کے پیا نہ دے لکھیا ہے نماز دے نیڑے نہ جاؤ. تے یہ گل صحیح ہے، لکھیا ہے. اللہ قرآن نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ. ہوں وہ آندا ہے میرے سر تے بھی رکھیا ہے تے میں قرآن وچوں بھی کہنا بھائی نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا چاہیے ہے. میں میانیاں وقت پایا ہے چپ کر کے موجاں لاؤ جٹاؤں بڑے ٹھٹ بنے ہیں. تے گل بھی قرآن وچوں لب گئی. ہوں اس بندے دی من لئیے اسی آکھاں گے با میٹھی شے قرآن چا کھول تے جتھے تائیں ایت پڑھنا ہے یا کہ تھے ایت موک گئی ہے تے جے مکی نہیں تے کمڑیا تھوڑی جی اگاں پاڑ چا. اچھا اسے کیا اگر تسی پڑھ لو جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز دے نزدیک نہ جاؤ جدو نشے چو وہ نہ ہو نشے والا لفظ جڑا ہوندے تے انگوٹھا رکھ لیا تے پچھلا انہاں کیا ویندے پے ہو. توجہ ہے کہ نا؟ کمال والے لوگ ہوندے نا وہ پچھلی اگلی گل تے انگوٹھا رکھ لیندے نے تے آندے نے ویندے پے آندے پے نہیں سید کوئی نہیں. بھئی سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ این پتر بات کر دیا عزیز من اس تو پیا برسبیل تنزل حوالہ دے دا ہوندہ ہے. میں حوالہ دے رہا نہج البلاغہ دا کہ مولا علی کو بندہ ہے اس آگے کہ یا علی یہ ہلاک تے توڑا بڑھتا ہے تے میرے کو فوج بھی ہے پیادہ بھی ہے میں مدینے دیاں گلیاں بھر دینا تسی باہر نکلو دعویٰ کرو. حضرت علی نے حضرت علی ہے انہاں کیا پھاڑنوں پکن تو پیڑا نہیں تروڑی دا. ہوں جڑا اس گل دے وچوں گل سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے. توجہ ہے کہ نا؟ پھاڑنوں پکن تو پیڑا پک لین دے جدو میری باری ہونی ادو میں ہی ہونا ہے. توجہ ہے کہ نا؟ وہ سرکار دا بڑا ایک سونا جا جملہ ہے. میں حضور سرکار دے سارے جملے ہی سونے پر یہ بڑا حسین لگتا ہے. جناب صدیق اکبر بیٹھے سن حضرت مولا علی سرکار ایک بی بی آئی ہو سکے یا رسول اللہ میرا کو کام میں تھے وہ اپنے کسی کام آئی سائیاں فرمایا جا وقت آئی تو تیرا کام ہو جائے گا. ہو گیا. وہ باہر نکلی اگے مسجد اگے حضرت علی کھڑے سائیاں فرمایا بھئی سائیاں کی فرمائی انہوں نے کہا میں کم گئی سن تو انہوں نے کہا فلانے دن آج مولا علی فرماتے ہیں جا پوچھا بجے سونیا تسی نہ ہو وہ تے مڑ کن ملا جے تسی نہ ہو وہ تھے گویا کہ وہ حضور سرکار دے وفات دا ارادہ کر لی سی. وہ واپس آئی اسے کہ سونیا جے تسی نہ ہوئے تھے تو حضور فرمایا مڑ ابو بکر کو آ جائے. وہ گئی مولا علی پوچھا کی فرمایا جو نہ کیا بھی میں نہ ہوا تو ابو بکر کو آ جائے. انہیں فرمایا جا پوچھا جی ابو بکر نہ ہویا تو مڑ کی دے کو آ. وہ مڑ پیچھے لوگ سونا جی ابو بکر نہ ہوئے سرکار فرمایا مڑ عمر کو آ جائے. وہ گئی انہیں کہ سائیں آئیں جا کے انہیں کہ جا ایک باری مڑ پوچھا جی مڑ عمر بھی نہ ہوئے تھے حضور فرمایا مڑ عثمان کو آ جائے. وہ مڑ گئی تو سکے ہوں جو فرمایا نے ہس کے آندے نے ایک باری مڑ جا
وہ موڑ آئی اسے کہ سونے جو عثمان بھی نہ ہوئے تھے کوئی سرکار ہس پہ انہاں کیا مڑ جڑا مڑ مڑ گلدے ہی نا کوئی سمجھ آئی کہ کوئی بات جڑا مڑ مڑ گلدے ہی مڑوں تے کوڑ آ جائے تیرا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو عزیزہ نے دی بکار پیار نالو تو سمجھو تے میں تے اس گل تے دوان کھلا رہا ہے بھئی یزید نال حسین پاک دے لڑن دی وجہ یہ سی کہ دین بدلنا چاہتا ہے. یہ دین بدلنا ہے ساڑھے ہوں دیا دین نہ بدلے. ایک کلہ حسین ہے تے جدو حسن تے مولا علی بھی موٹے نال کھلوتے ہوں تے صدیق اکبر مسیطے کھلو کے دین بدلے تے یہ چپ کے میں رہ سکتے ہیں. انہاں دا نال ٹرنا اور صدیق اکبر اور عمر نو مشورہ دینا اس گل دی دلیل ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ انجی کر رہے ہیں جی میں نبی دی مرضی ہے جی میں علی دی مرضی. ایک حدیث جناب نو سنینا میں ذرا دونوں علم ہو جائے. حضرت علی مسیطے بیٹھے آئے تو جدو حضور حضرت علی پاک سرکار دی عمر دا پچھلا حصہ آیا ہے نا شروع ہے ادو سرکار دا پیٹ مبارک تھوڑا جیا اگے نکل دا سی کیونکہ آپ جنگیں جملی طور دے پھر شرکت کرنا چھڑ دی تھی تو وہ تھوڑا جیا پیٹ مبارک آپ دا آگے سی. تو کسے پوچھا تھے آپ نے فرمایا بھی یہ دیچ علم بھریا ہویا ہے. ہاں اے میرے ذمہ داری ہے تو لفظ دفن ہے. کسے پوچھا بھی سرکار ہے تو پیٹ کیوں اگے آ رہے آپ فرما دینا یہ دیچ علم بھریا ہے یہ روٹی والا نہیں یہ تو تھلے تھلے سارا علم ہی تو بھریا ہویا ہے. تو مولا علی سرکار بہت بڑے بلکہ سب تو بڑے عالم آئے. اچھا وہ بندے آئے دو عرابی پینڈو حضرت عمر مسجد بیٹھے آئے تو انہوں نے فرمایا بھائی ساڈا کوئی جھگڑا ہے انہاں ذرا فیصلہ کرے ہے ساڈے جھگڑے دا فیصلہ کرو. تو حضرت عمر فرماتے ہیں بھئی او جڑی شخصیت بیٹھے نا حضرت علی والا اشارہ فرما انہاں تو جا کے تے اے فیصلہ کرا لو. وہ پینڈو آئے انہاں نہ پتا بھئی وہ ہیں کون. انہاں کیا اے ساڈے اج فیصلہ کرے گا ساڈا ڈیرا بنے گا بڑے پیٹ والا لفظ بولے. انہاں کیا یہ بڑے پیٹ والا ہمارا فیصلہ کرے گا. تو حضرت عمر فاروق اٹھے تو غضبناک ہو کے اس بندے دا گرے بان پھاڑ لیا. کیا فرماتے ہیں تین پتہ ہے کون نے فرماتے ہیں تین پتہ ہے کون نے اے میرے بھی مولا نے تے ہر مومن دے مولا نے. جناب عمر فرماتے ہیں اے میرے بھی مولا نے تے قیامت تک ہر مومن مرد تے عورت تے مولا نے. جیڑا انہاں تکلیف دے وی اس قبر والے روزے والے محمد مصطفیٰ نو تکلیف دیندا ہے. بھائی سمجھ آئی آپ حضرات عزیزاں نے دی بکار ساڈے کول جڑیاں گلاں اپنیاں نا تاریخ دیاں اے ایڈیاں اعتبار والیاں نہیں ہوندیاں. ایتھے سیانے بندے بیٹھے ہو 20 چھور چا کھلارو 20 بندے چا کھلارو بڑے بڑے چنگے پڑھے لکھے ایک ایتھے کھلو جائے دوجا اتھے کھلو جائے ایک دی گل دوجے نہ سنی وے. میں تو ایک مثال دے وہ 20 بندے کھلارو چا این جے ایک نو گل دسو کوئی ہے نہیں من کوئی گل انہوں 7 کو 5 لینا دی دسو چا ایک واقعہ دس دیو. میں پنڈی گیا سا میں اتو کپڑے لے آندے نے میں اتو جوتی لے آندی ہے میں اتو سبزی لے آندی ہے میں نمک بھی لے آندا ہے میں مرچ بھی لے آندا ہے میں آن لگیا جوتی بھی لگی. انہاں کہ اگلے نے دسی اس اگلے نے دسی اس آخیا پر اگلے نے دس چڈی اس اگلے نے دسی جدو 20 کولوں پھر کے آنی ہے نا اس لیے وہ سبزی پتہ نہیں کی بن گیا ہونا ہے. سمجھ آئی کوئی نا میرے بھائیو حضور دے وصال اور صحابہ دے وصال تو 150 سال بعد 250 سال بعد تاریخ لکھی گئی ہے. درمیان والے وقفے چ بندے سندے سنے دے آئے اس لیے کتاباں اس لیے ایک کتاب ہے قرآن تے یا نبی دا فرمان تے جیڑی گل دین دی آئی قرآن تے حدیث والی آئی وہ بندے رکھ دے آئے یاد. دوجیاں گلاں جویں دیاں بھی کو کرے آپ بندے سن لیندے آئے سن کے وہ اگلے دس گیا اگلے وہ پھر دس دیاں جدو لکھی تھیاں نا
وہ لکھین کچھ چیزاں غلط آ گئی نے کچھ صحیح آ گئی نے جویں جویں کسی دا دل مندا ہا اوویں اوویں اس روایت گھڑ لئی گڑ کے روایت اس جگہ دس چھڈی لکھن والیاں ساریاں لکھ کے اے لکھیا ہے باساں لکھ چھڈیاں اگوں ہن چھان پھٹک آپ کر دے رہا ہے کیڑی صحیح ہے تے کیڑی غلط ہے تو میں یہ آندا ہوں کہ روایت دی چھان پھٹک واسطے ہن ایت نال رلایا کرو روایت دی چھان پھٹک کرن واسطے اونوں ایت نال رلایا کرو جیڑی روایت ایت نال رل جائے وہ لے لیا کرو جیڑی ایت دی مخالف ہوئے وہ روایت چھڑ دیتا کرو سوکھے رس ہو سمجھ آئی کوئی نہ گل رسول اللہ دے صحابہ دے بارے جو عقائد اہل سنت و جماعت دے ہے نے وہ اے نے کہ میرے نبی سرکار نے جنہ بندیاں نو اپنا مرید بنایا ہے جنہ حضور دے ہتھاں تے ہاتھ رکھے نے انہاں 1400 بندے ہونے جنہ ککر دا درخت تھا تے میرے سونے نبی دے پاک ہاتھ چ اپنا ہاتھ دیتا ہے اگر اللہ تو مدینے لے جائے تے وہ تھاں اوتھے ہن مسجد بنی ہے جتھے حضور بیٹھے سن ٹھیک ہے اور اس علاقے وچ میں پچھلی باری جدوں گیا اجے بھی ککر دے درخت بڑے نے وہ علاقہ ایسا ہے جتھے صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ ککر دے درخت اجے موجود نے تے اتھو ہی کسی درخت دے ہیٹھ حضور بیٹھے سن تو حضور نو خبر ملی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے مکے چ آپ نے فرمایا آؤ پھر بیعت کرو کس گل عثمان دا بدلہ لما کڈا پیارا عثمان سی میرے نبی نو کہ جڑے عمرہ کرنا ہے انہوں نے آکھے آؤ بیعت کرو صدیق اکبر موجود سن مولا علی موجود سن حضرت عمر موجود سن عثمان غنی پاک سرکار مکے وچ موجود سن خبر ہے آگئی تو 1400 بندہ حضور تے نال عمرے تے آیا سی سرکار نے فرمایا آؤ ہاتھ دیو صحابہ اٹھ دیا تے ہاتھ رکھ دیا جڑے 1400 بندیاں میں انہاں دا نانا مڑ بندے رہنے ہوندے تو تسی اپنے ڈنگیاں پیران دے ہاتھ چھت دے لو جنہاں دا ایک کم نہ سیدھا ہوئے تے تسی ڈیرے چ بیٹھے ہمیں چاہ چڑھیا رہندا ہے تانوں بل پار ہو جانا ہے اساں پوچھے اگلا با کیویں ہو جانی تو آندا لج پالاں دے ہاتھ چھت دتے نے سن کیڑے ڈر نہیں اے اگوں کوئی نہیں پتا بل لج پالاں پتہ نہیں کتے پسیاں کھڑا ہونا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن بندے اعتقاد رکھتے ہیں واسا لاج پالاں دے ہاتھ چھت دیتے ہیں ایسا پراں پار لنگ جانے من سمجھ نہ آئی تو 14ویں صدی دن لاج پال سدنا ہے جنہ مدینے آنے دے ہاتھ چھت دیتے ہیں میں انہاں دے بارے کی عقیدہ رکھاں بھائیو میری گل دی سمجھ آئی کہ نا عزیزو مسئلہ سمجھا کرو کہ حضور سرکار ہاتھ جدو رکھیا نا اچھا میرا ایمان تے تھے کہ حضور نو بلا سے آن کوئی نہیں تیج یہ حضور سرکار دے ہتھیں ہاتھ آ جائے تے بندہ آگے نہ بھی صحیح میں حیران ہونا بندے اندن جنہ حسین دا دامن پکڑیا انہاں کوئی نہیں اڑنا جنہ حسین دے نانے دا ہاتھ پھدیا ہے وہ اڑ دین نہیں سمجھ آئی گل دی میرے بچے بابا نہیں اڑ دے سرکار نے ہاتھ پھڑیا اینجو تے ہاتھ رکھیا مولا علی نے ہاتھ رکھیا اچھا یہ اس گل کے سوچیا ہے پیچھے بھی بھئی ہاتھ کیڑی گل تو پہ رکھ دیا ہے ہاتھ اس گل پہ رکھ دیا ہے کہ عثمان دیاں دشمنہ ناڑ یہ دا مطلب ہے عثمان اس قابل تا ہے با اللہ دا نبی تے علی دیا سے لڑ دینے صلح جڑی بیت رضوان ہے وہ دا مطلب ہی ہے اس نو بیت رضوان کہتے ہیں این جات رکھیا این جات رکھیا آؤ جی مولا علی سرکار آئے تھے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا ابو بکر آئے تھے ہاتھ رکھیا عمر آئے تھے ہاتھ رکھیا جدو یہ ہاتھ رکھی گیا نا حضور دے ہاتھ اتے تے اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدی ہے سونے آن اتے میرے ہی خدا دا نا ہے گلاں دے رزلٹ کڈیا کرو ایک پاسے ہاتھ ہوئے حضور دا دوجے پاسے ہاتھ ہوئے اللہ دا تے جیڑے انہاں دو ہتھاں دے وچ ہاتھ نے اجے تین شک کے بھئی وہ ہاتھ نہیں صحیح کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں میں کیویں سمجھا بھئی یہ ہاتھ خیانت کر سکتے ہیں جڑا دے ایک پاسے اللہ دا ہوئے اور جاؤ قرآن پڑھ لو میں سر تے نہیں رکھدا میں پڑھنا
کیونکہ سر تے رکھنا واسطے تے آیا نہیں آیا تے پڑھنا واسطے جٹاں کو نیاں واسطے بنا لیا جٹاں قرآن دا بڑا سونا جانا استعمال کیتا ہے جس لے کو بھیڑ بھوڑ بنی اس لے سر تے دریا دیا کیا میرے کول کئی شے نے تے کرما والا قرآن ہے مڑ بھی معافی دبا چھڑدا ہے بندے مطمئن ہو جاندے نے کوئی نہ چڑھنا مڑ بھی کلمہ پڑھن والا ہے یہ تے کئی شے نے سنو ذرا سنو میں سر تے نہیں دھردا پڑھدا تے ذمہ دار ہاں بھئی تے واقف ہوے تے میں دسیا ہے چا بھئی کوئی نہیں آئے اللہ فرماتے محبوبہ ان الذین یبایعونک بے شک ہے میرا محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی انما یبایعون اللہ وہ اپنے رب کے مرید بن گئے ہیں ساری کائنات پیران دی مرید ہے صدیق تے عمر تے علی وحدہ لا شریک دے مرید نے میرے بچوں گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سنے اس تو اتے کیڑی گل سمجھاواں میں آپ اور یہ ذہن وچ رکھ لو گل جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے نا مولا علی نے انہاں دی بیعت کیتی ہے یہ بیعت پیری مریدی دی نہیں خلافت دی بیعت ہے کیڑی بیعت ہے جی میں ووٹ ہوندے نا اس ویلے ووٹاں دی تھاں تے بیعت ہوندی ہے ہاتھ ملانا بندے آنا ایک بندے دعویٰ کیتا ہے دوجا آیا ہے وہ ہاتھ ملا حاضر گانے اینج ہوندی سی یہ دا مطلب ہوندا سی کہ میں تیری خلافت مطمئن نہ اے اس دور دا سب تو وڈا تسلیم کرن دا طریقہ سی کہ میں من لیا تو ٹھیک ہے تائیں تے یزید آندا حسین دے ہاتھ میں تے سائیاں آکھیا اساں کٹا دینا ہے پر تین نہیں دینا تو گندا ہے تو سمجھ آئیے گل دی کہ نا بھائیا علی دا ہاتھ دینا دلیل ہے کہ بندہ صحیح ہے حسین دا نا دینا دلیل ہے بندہ چوڑ ہے سمجھ آئیے کہ نہیں گل دی یہ یزید چوڑ نہ ہوندہ تو حسین ہاتھ دینا ہا یزید چوڑا گندہ ہا لانتیا کمینہ نہیں دیتا سرداد نداد دست در دست یزید میں ایو گل کردہ جاؤ تاریخ پڑھ لو جے آل محمد دی مور تو بغیر خلافت ہوندی تو یزید نو مدینے بیٹھے حسین نہ لڑن دی لوڑ کیڑی ہے انہوں پتہ نہ بندے ہو دے کوئی نہیں ہے وہ لڑیا اس سے تو یا بجنہ چرین نہ مور نہ لائی میں خلیفہ نہیں بڑھنا بادشاہ ہی بڑھنا ظالم اور جابر کہلاواں گا بادشاہ کہلاواں گا تو جے حسین ہاتھ چا دیندہ لا الہ الا اللہ جملہ نوٹ کر لو میرا اگر حسین یزید دے ہاتھ دیندہ آسی یزید نو باطل نہ آکھنا اسا آکھنا صحیح ہے میرے مرشد ہاتھ دیتے ہون کی میں بولنا حسین پاک دا بیعت نہ کرنا یزید دی باطل ہون تے مور لا گیا قیامت تک یزید تے لعنت اس گل تو ہی پاؤنی ہے کہ حسین ہاتھ پاک نہیں دیتے ہون سمجھ لو اور یاد کر لو آخری گل کر لیا علی پاک دا صدیق دی بیعت کر لینا عمر فاروق دی بیعت کر لینا عثمان غنی دی بیعت کر لینا اس گل دی دلیل ہے بھئی انہاں سائیاں سرٹیفکیٹ دے چھڑیا ہے یزید نو سائیاں نہیں تے جنہاں انہاں دے چھڑیا ہے سانوی سر جھکینا چاہیے دے تے جنہاں انہاں نہیں دیتا سانو لعنت پہنچانی چاہیے اب لعنتی ہے یا کوڑا ہے ہاں عزیزان من و دوستان من اے میرے مرشد حسین سرکار دا کربلا دا عمل حق تے باطل دی سیان کرا گیا تو نہیں سمجھ حسین نیرا چپ بھی کر جاندے تے روڑا پہ جانا حسین بھی چپ کر گیا ہے حسن بھی چپ کر گیا ہے مولا علی بھی چپ کر لیا ہے وہ چپ کر جاندے ہیں جمیں دے بھی ہونا وہ آندے جاؤ موجاں لو حسین دا لڑنا اس گل دی دلیل بن گیا ہے کہ اسی باطل اگے چوپ کرن والے سید نے حسین دا لڑنا اس گل دی دلیل بن گیا ہے کہ جنہاں نال اسی لڑے ہاں یہ بندہ صحیح نے تے جنہاں نال اسی نے لڑے ہو بندے صحیح ہے ہن بھائیا مننا تے تسی اپنی مرضی نال ہوندا ہے دکے شاہی دا دین ہے ہی نہ دین محبت آڑا ہے دین پیار آڑا ہے دین رسول اللہ سرکار دے بچیاں نے بچایا ہے انہاں نال عشق تے محبت رکھو
حضور دی آل دی محبت رکھو گے تا صبح قیامت تو ان کدی کسی شے دی تھوڑ نہیں آنی۔ حضور دی آل نال سچی تے سچی محبت رکھو، یہی اصل چیز ہے، یہی اصل کمال ہے۔ کربلا وچ مولا حسین سرکار دی جسد مبارک تے آپ دے دست مبارک نہ مل دے۔ روایات چی آندا ہے کہ جس بندے نے آپ دا ہاتھ کٹیا ہے نا، ہاتھ اتے آپ سرکار دے اتے انگوٹھی آئی، جدو انگوٹھی نہیں اتری اس ہاتھ کاٹ لے، ظالم آئے نا، جدو انگوٹھی نہیں اتری تھی اس ہاتھ کاٹ لے۔ میرا وجدان آندا ہے میرے مرشد حسین سرکار دی اس گالچ بھی رمز ہے۔ بعد کسے بندے نے بھی مولا حسین دے ہاتھ ملے نہیں، یہ دے وچ بھی یہ رمز آئی مالکہ کوئی انتظام اجیا کریں، میری شہادت تو بعد بھی یزید نو میرا ہاتھ ملے نا۔ قدرت نے کیسا انتظام کیتا ہے کہ حسین تیرے کٹے ہوئے ہاتھ نو بھی میں یزید دے ہاتھ چھ نہیں جان دینا، پلیدی اٹھا تیرے انکار تے اللہ نے مہر لا چھڑی۔ قیامت تک یزید نو حسین دا ہاتھ ہی نہیں ملیا۔ بھائی شہادت تو بعد بھی مدے بڑھ کے آکھے میں نال لا تے لیا ہاں، انہاں کہ لائے گا تا تاں جے ظالمت ہیں لپاتے۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی عزیزان دی وقار ایک کربلا دا میدان ہے جتھے سیدان دا امتحان ہے، اور امتحان جی میں سیدان دیتا ہے ان سارے نہیں دے سکتے۔ اے انتخاب ازل تو ہا کہ اے امتحان حسین ابن علی دینا ہے۔ عزیزان دی وقار جدو کربلا دے میدان سیدان دے امتحان دی گھڑی آئی ہے، بس دو جملے صرف بیان کر رہے ہیں پھر دعا باقی پھر۔ عزیزان دی وقار جدو کربلا دے میدان سیدان تے امتحان دی گھڑی آئی ہے، کیا کمال میرے نبی سونے دی آل دا جدو کربلا دی سویر ہوئی، اللہ اکبر یزید دی نشے تو ہوش جائے، سید دادیاں اٹھاتے سوار ہوئیاں، جی سید دادیاں اٹھاتے سوار ہوئیاں۔ ایک کتابیں چھ لکھے ہے کہ انہاں دیاں جو اٹھنے انہاں دے پالان کوئی نہ ہے۔ ایک کتابیں میں جس بندے لکھے ہے انہاں دے نام ابو الحسن علی بن عثمان حجویری، علی بن عثمان اللہ اور علی جنہاں دادا صاحب سے دیو، یہ امام حسن دے بیٹے نے، انہاں دے بیٹے دا نام حسن ہے، انہاں دا اپنا نام علی ہے، انہاں دے ابو جان دا نام عثمان ہے، انہاں دے ابو جان دا نام عثمان ہے، تو جڑے سیون شریف والے انہاں دا اپنا نام عثمان ہے۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تو چونکہ سیدان دے منن والے ہو کسی ایک دے چور دا نام عثمان رکھ چھڑیا کرو۔ امام حسن دے پتر نے نا وہ جڑے اے گل ایک ہمیشہ ذہن وچ رکھیا کرو، ہندوستان والے سیدان دے کوٹے چ مسلمان ہوئے نے، تبلیغی جماعتاں پیچھے بنی ہیں، سیدان دے کوٹے چ مسلمان ہوئے۔ تسی نام سنیا ہونا ہے سید عبداللطیف بٹھائی، شاہ عبداللطیف بٹھائی، سید عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، سید عبداللہ شاہ غازی حسنی حسینی سید نے، لاہور والے داتا صاحب حسنی حسینی سید نے، اے معین الدین اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا والا حسنی حسینی سید ہے، پورے کلیر نو رنگ لان والا علی احمد صابر امام حسن دا بیٹا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء جنہ دے سارے چشتی مرید نے امام حسن سرکار دے بیٹے، خواجہ نظام الدین اولیاء دا نام سنا نا آپ نے؟ سید جمال الدین ہانسوی سید نے پورے ہندوستان نو رنگ لا چھڑے، سید جماعت علی شاہ، سید مہر علی شاہ، سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت اوچ شریف والے، یہ سارے سیداں آئی تھے۔ سید نے ایک چنیوٹ شاہ کوٹ جنہ دی وجہ تو شاہ کوٹ ہے، سید ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری، پورے ہے سارے علاقے نے کلمہ پڑھانا لے سید نے، تُسی سرگانے بھی یہ تے مندے ہو بھائی تھے کوئی سید آؤں ہوندا سید چند پیر دے روپ تے کلمے پڑھا گیا بندیاں، آج یہ بندے تائی کھڑے ہیں۔
تسی اس گل نو نہیں سمجھنا، لیکن اسی یہ رمز سمجھے ہاں لا الہ الا اللہ سرگانے آؤ جی اتھے وہ سید نہ ہوتا تو انہوں تسا بھی رڑ گیا ہونا اس سید دی روحانیت نال بچے بتے ہو. یہ ہے میں تسی سمجھے با تسی بیٹھے ہو سیدہ دیاں نیکیاں نے ساٹھے تے اے انہاں دے روحانی قدم لگ دے رہن تو انہوں انہاں دے ہاتھ دین دی سعادت نصیب ہوئی تو اڑیاں اکھاں اس اللہ دے ولی دی زیارت کی تھی. اس زیارت دا فیضان ہے کہ ایڈے جھکڑ بھی جھلے نے تے سرگانے اجے پیراں تے کھڑے ہیں تو دی راز تے ہے نا با کسے سید دی نظر دا کمال ہے. تسی کی سمجھ دو بھئی ایویں ہی بندے لگے پھر دے ہوندے نا. ایک بندے آکھیا بھئی بارش دی یار دعا کرو، بارش نہیں ہوندی بھی گرمی بڑی، بندے دعا کی تھی بارش کوئی نہ ہوئی. اس آکھیا آکھو تو میں کرا، انہوں نے آکھیا تو چا کر. وہ باہر نکلے تو اس آکھیا یا اللہ میری اکھاں دے صدقے بارش دے. مین وسن لگ پیا، بندیاں پوچھے نا اکھاں نال کیتا کیا؟ اس آکھیا اور کچھ نہیں کیتا، ایک اللہ دے ولی دی زیارت کیتی آئی تے میں یاد آئی بھائی نہ اکھاں زیارت کیتی ہے ہن اکھاں بھی رب نو پیاریاں لگدیاں نے تے وسیلے نال منگی تے می ڈی وہنا ہے. اینا اکھاں چوں کتنیاں ہی وہ اکھاں نے جنہ او سید دی زیارت کیتی ہوئی ہے. اس سید دے کرما والے قدم تواڈے کول لگے ہوئے تے دین دا ڈیوا ایتھے تاں پیا بڑھدا ہے. گل میری ذہن وچ رکھے روحانی گل ہے، اے اتلی گل نہیں جڑے مولوی صاحبان بیان کردے ہیں وہ اور گلاں بیان کردے ہیں جڑیاں اندر دیاں گلاں ہوندیاں نے صوفی دی سمجھ نو صوفی سمجھدا ہے. جے ایتھے سید دے پیر نہ لگے ہوندے تے اج رنگ نہ ہوندا. یہ وہ سید دے قدماں دی برکت ہے جڑا اج تسی اپنی تھاں تے کھلوتے ہو. تے کرم کمال تے انہاں دا ہی ہے، انہاں دا ہی کمال ہے. تے وہ جے کدی ساڈے جان تو بعد بھی ڈیرا بنے ہوئے تے کرم انہاں دا ہی تھوڑا جہا نال نہ ساڈا بھی لیندے رہیا ہے. بوٹا پیر لا گیا ہے تے پچھو آشا ہوری بھی پانی چھوڑ آ کے مہینے سال بعد کے نہیں دے جاندے ہیں. تھوڑا جہا نا ساڈا بھی لیندے رہے کمال ہو جو نہ دئیے کیونکہ انہاں بوٹا لایا جڑا لا جائے انہوں مننا چاہیے. میں ہوں آج جایا تے میں آکھا جو کچھ کیتا ہے میں کیتا ہے، میں نہیں کیتا، میں صرف پانی دیتا ہے بوٹا سائیں آپ اگے لا گئے ہیں. نہیں تے جڑے بندے تریجا کلمہ بھی نہیں ہوندا یو اجے سننی لگا ودہ ہے تے کرم کسے دا ہے تے لگا ودہ نہیں تے چروکنا ویڑ گیا ہونا نے. سنیاں کول تے جنت ہے ہی بڑی اوکھی، نماز 5 ویلے پڑھیا کرو، روزے پورے 3 رکھنے ہیں، کسے دا حق نہ کھانا، زکات دینی ہے، پیسے ہوئے تے حج کرنی ہے، تاں کسے نہ کرنا، نبی دی آل نے بھی مننا ہے تے نبی دے صحابہ نے بھی مننا ہے، تاں کو جنت والا راہ کھلنا ہے. تے دوجے پاسے سستی ایڈی صرف ایک باری بہ کے آ چا کر تے گھر ٹر جا تیری پکی ہو گئی ہے. تے بھائیا موڑ بھی جے تسی اوکھی جنت وال کھلوتے ہو تے موڑے کمال تے کسے سید دی نظر دئیے. اے جڑا پورا خطہ ہے بر صغیر پاک و ہند ہے نا، ان دے چپے چپے تے سیداں دے مدار نے. اے جڑے سید ہندوستان آئے نا باودوئی ہجرت کر کے، اے انہاں دے پنڈ ایتھے نہ ہے. اے گل ذہن وچ رکھو، انہاں دے پنڈ اے نہ ہے جتھے ہن انہاں دے مدار نے. پنڈ انہاں دے کسے دا عراق ہے، کسے دا ماوراء النہر ہے، کسے دا قازقستان ہے، کسے دا بخارا ہے، کسے دا سمرقند ہے، کوئی ایران ہی چوایا ہے، کوئی عراق ہی چوایا ہے، کوئی مشہد مقدس کتھو کتھو سید ٹرے ایتھے آئے تے اللہ دے دین دی تبلیغ کردے رہے. بھائیا میں تے توانے بھی اگے چھٹی کئی واری دے گیا، بس جاؤ ڈھونڈ لو جیڑا انہاں کلمہ پڑھائن والےاں سیداں دا کلمہ آئے وہ پڑھی رکھیا کرو. تو جیڑا انہاں سیداں پڑھ لیاندا اردو کلمہ مڑ جی لے آیا کلمہ لے کے ہی نہ آیا جیڑا ساڈیاں وڈکیاں دیتا نے. تو انہاں جیڑا دیتا ہے وہ پڑھو تو میں نے بھی اولی جا کان نہیں 10 چڑھیا میں بھی پڑھ سی. میں ہوں جگہ تحقیق تو بعد یہ پڑھنا وہ یہ ہی پڑھیں دے آئے. سو میرے بچوں اور میرے بھائیوں، اے میری تقریر ہے، اے ہی میری آرزو ہے. تے میں ہوں تھوڑا جا ویسے 40 سال میری عمر ہو گئی ہے تے میں بڑھاپے دی دہلیز تے قدم رکھ رہا ہے. تے میں نونا ڈاڈیاں تقریراں نہ کرایا کرو بچوں. میں ہوں تسی ریٹائرمنٹ دیو تے کوئی پیار محبت والیاں 2-4 گلاں میرے کو سن لیا کرو. دوجیاں گلاں ہن کسے جوان علامہ صاحب نو سد کے تے انہاں دے ذمہ لایا کرو. میرے ذمہ عشق تے محبت دے موضوع لایا کرو. میری عمر ہوں ایتھے آ گئی ہے اور میری طبیعت اور مزاج بھی انجدا ہے کہ میں ہوں محبت پیار والی گل کرنا چاہنا.
میرے کو وہ سنیا کرو دوجے جڑے رکے دیندے ہو تے مسئلے دیندے ہو یہ ہن کسی آئے جوان عالم جس نواں پڑھیا ہوئے تے شوق بھی ہوئے وہ دیتا کرو آپ ابے لیا ہن تیری واری ہے میں اپنے حصے دی گل تمہیں سمجھا چھٹی ہے میرے کو پیار تے محبت سمجھا کرو ادب سمجھا کرو یہ چیزاں دی میں دسیا کرو دوجیاں سگیاں انہوں دوجے مسئلے دسیا کرو میں ہوں کچھ اپنی آخری جیڑی وہ اس رنگ بھی لگانا چاہنا زندگی دا آخر ہے پتہ نہیں کدوں سائیاں ساتھ لینا ہے تو میں آنا بھائی ہوں جڑا آخری میری زندگی دا سفر ہے وہ میں پیار تے محبت کرنا چاہنا ہوں میرے کو گلاں ساریاں نے جی تصا پوچھ لیا ہوں تو کدی کلیاں بہ کے پوچھ لیا کرو میں چھٹی دینا یہ نہیں میں بھول گئی ہیں بھولیاں نہیں بلکہ ہوں پہلے نو زیادہ آئی نے تو میں بہ کے پوچھ لیا کرو میرے کو جو پوچھنا ہوئے میں تو دساں دا میں جو نچوڑ کڈیا میں کڈیا لے لو ٹھیک ہے بھائی ہاں تو یہ میاں پیار دی گل ہے عزیزاں دی وقار داتا صاحب لکھیا ہے کشف المعجوب کہ جڑے اٹھاں دے سید دادیاں سوار ہوئی ہیں انہوں نے پلان کوئی نہ ہے تو بھائی اوکھا کام تو ہے نا مشکل تو ہے نا سید دادیاں اٹھاں تے سوار ہوئی ہیں جدو اٹھاں تے سوار ہوئے تے جناب سجاد دے پیراں وچ بیڑیاں سید بیمار بھی آئے امام محمد باقر بھی کربلا موجود ہے امام زین العابدین سرکار دو امام کربلا میں موجود ہیں سرکار مہار پھڑی اگے آپ نے پیچھے پیڑے اٹھتے سیدہ زینب دی تاریخ میں چلی ہے عزیزاں دی وقار جدو کربلا دے میدان جائے اللہ اکبر یزیدی فرمان یزیدی کہنے لگے نیزہ تسی پھڑ لو ایک کہندے تسی پھڑ لو ایکی دوجی نال گلاں کر دے آندے نے جدے باپ دا سارے انہوں پھڑاؤ ہن آپ سمجھو نا جنازے ابے دا چاہ لئی دے ہوندے لیکن ابے دا سر نیزے تے ہوئے تو نیزہ چھان بڑا اوکھا ہوندا ہے سید دا امتحان عزیزاں دی وقار ایک ہاتھ سجاد پاک دے چ مہار ہے جدے اوتے پیچھے پھوپھیاں سوار نے ایک ہاتھ چ نیزہ ہے سرکار کربلا دے میدان چترن لگے نے پیراں چ بیڑیاں نے گل سمجھ میرے ویلیا پیراں چ بیڑیاں ایک ہاتھ چ نیزہ جدے اوتے بابا جان دا سر سوار ہے تے ایک ہاتھ چ اٹھاں دی مہار ہے جدے اوتے پھوپھیاں سوار نے بہناں سوار نے مستورات سوار نے جنہاں دے گھر جبریل بھی اجازت تو بغیر نہ آوندے او خواتین سوار نے عزیزاں دی وقار جدو کربلا دے میدان لاشاں دے قریب آئے اللہ اللہ میں صدقے جاواں حضرت سجاد سرکار دی آنکھاں جو آنسو آئے تھوڑا جا توقف فرمایا بی بی زینب پاک فرمانیاں نے سجاد بیٹا ان اللہ ما صابرین تو صابران دی اولاد پتر کی ہویا ہے کیوں رویا ہے اللہ اللہ سجاد فرمانے نے پھوپھی امتحان پورا دیاں گا پر ذرا تکو تے صحیح یہ تھلے نظر مارا تے ویران دی لاشاں نظر آوندیاں یہ آسمان وال نظر مارا تے بابے دا سر نیزے تے سوار نظر آوندا ہے پھوپھی پیچھے ویکھاں تے تسی اٹھ تے سوار اگے شام دا بازار بڑا دور ہے بابا غیرت اور ایک میں جملہ پڑھیا ہے ایک روایت پڑھی ہے بھئی سرکار تو کو پوچھیا نا حضرت زین العابدین تو کہ کربلا اچ کی ہویا ہے تو سرکار دس دیا ہے بھی کربلا اچ ہویا ہے تو جی کو آکھیا نا کربلا تو پیچھے ہوتا ہے کہ سرکار صرف روندے آئے دس دینا ہے بھئی ہویا کیا یہ دسن والی گل نہیں نا بھائی یہ تے اسیاں جڑے دس دینے وہ سید تے دسیا بھی نا اسی دس دینے وہ سید نہ دس دے انہوں دے حوصلے انہوں دیاں گلاں وڈیاں وہ بڑے لوگ ہیں عزیزاں دی وقار سرکار قدم اٹھایا ہے پھوپھی فرمانی نے بیٹا ہن تیرا تے میرا امتحان ہے سرکار چلے جدو پچھلا اٹھایا بی بی زینب پاک دا تے منہ مدینے ال کر کے فرمایا نے یا محمد ھذا حسین بالاراہ بابا اے میرا نانا سونے روزے وچ سون والیا تیرا حسین خون دی مہندی لا کے کربلا وچ ستا پیا ہے میں کسے اپنی جملہ نہیں پڑھ رہا اے لفظ اس انداز نال سنو بھائی یہ لفظ بی بی پاک نے آپ کربلا وچ بولے ہیں جڑے کتاباں چاہے جی مدینے المو کر کے دیا فرماتے ہیں یا محمد آہو اے میرے نانا محمد ھذا حسین بلاراہ
نانا تیرے نواسیاں دے کٹے ہوئے لاشے پین کربلا دی ریت انہاں تے اڑ رہی ہے. یہ کربلا دی ریت اڑ رہی ہے تے دا مطلب ہے جے دفن تے نہیں نہ ہوئے, مطلب دفن تے نہیں نہ ہوئے سید زادے پہن کربلا دی ریت اڑدی پئی ہے سرکار دے وجود تے ریت. سیدہ زینب آپ نے ایک جملہ بولیا ہے جڑا سمجھ سکے. ایک واری مدینے ال منہ کیتا ہے, اے لفظ بولے نے مڑا آسمان وال کیتا ہے تے فرما دیا نے اللہ اللہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. اللہ سونیا نبی دی آل دی قربانی قبول فرما لے. جڑے اس دکھ نو محسوس کر دیو تسی بندے کرماڑے ہو, تہاڈی آنکھاں کرماڑی, تہاڈی نظر کرماڑی, تہاڈے دل کرماڑے جنہیں وچ حضور دی آل دی حب موجود. اللہ سونیا تقبل منا ھذا القربان, میری قربانیاں قبول فرمائی, میرے اونو محمد نو قبول فرمائی, اصغر تے اکبر نو قبول فرمائی, عباس نو قبول فرمائی, میرے برا حسن دی نشانی قاسم نو قبول فرما, عباس دے کٹے ہوئے بالو قبول فرما. اللہ جعفر دی اولاد, عقیل دی اولاد, علی دی اولاد, ایک روایت 6 پتر, ایک روایت 9 پتر علی دے کربلا وچ قربان ہوئے نے. بھائیا ایک بھرا مر جائے بہن دا او دی حالت ویکھن والی ہوندی ہے جے 9 کربلا وچ پیا ہے. میں اس بہن دے صبر تو صدقے جاواں جڑی صرف اتنی گل پی آندی ہے مالکا قربان قبول کر لیں قربانیاں ساڈیاں. واہ سیدہ زینب تیرے حوصلے تو صدقے جاواں, حسین دی بہن ہون دا حق ادا کر دیتا ہے سیدہ زینب. عزیزاں دی وقار جدو سیدہ دی سرکار دا اونٹ گزر گیا, پچھلا اونٹ گزریا, چوتھے اٹھتے سیدہ سکینہ سوار آیا. ہائے میرے حسین دی, حسین لجپال دی ساریاں تو پیاری تھی, پچھلی اٹھتے بیٹھے آئے. حضرات دی وقار قافلہ چلیا, کسی چیز دے ڈگن دی آواز آئی, کسی چیز دے اٹھ تو ڈگن دی, اٹھ دی سواری اونچی ہوندی ہے, تھلے ڈگن دی آواز آئی. پچھلے اٹھ تو مستورات تے رون تے چیخن دی آواز آئی. بی بی زینب پاک فرماندی نے سجاد ذرا قافلہ روکو. سادات دا قافلہ رکیا, ویکھیا کی نے منظر کیے. اٹھ تو تھلے اتر کے سکینہ اپنے بابا جان دے سینے نال لپٹیاں ہوئیاں نے. اپنے بابا جان دے سینے نال لپٹیاں ہوئیاں. جڑے دھیاں والے ہو اے تخیل دی بات ہے. جدوں کسے دھی دا باپ مر جائے, ان دا باپ بستر تے ہوئے, فرش تے ہوئے, جڑی جاتے بھی ہوئے, ہکو تھان تے ہوندہ ہے, دھی روے یا بہن روے, ہکو جاتے پیو نو ویکھ کے روندی ہے, بھائی نو ویکھ کے روندی ہے. جڑی دھی بھی روے, جڑی عورت بھی روے, او دا باپ برا خامند پتر ہکو جاتے ہوندہ ہے. ایک کربلا حسین دی او دھی کدی نیزے تو بابے دا سر ویکھ کے روندی ہے, کدی کربلا وچ حسین دا دھڑ ویکھ کے روندی ہے. جدا باپ دو جگہ تے تقسیم. اللہ اکبر. سیدہ کئیاں نے اٹھا کے سینے نہ لا کے فرمایا سکینہ آ جا, اجے تے امتحان پتر ہون شروع ہویا ہے. حضور سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا ہو. ہائے ہائے ہائے. عزیزاں دی وقار سادات دا قافلہ جدو چلیا تھوڑا جہا دور تے فرات دا کنارہ ویکھیا تے بکریاں والا ایک چھیڑو پانی پلا رہے فرات دے کنارے تے. بکریاں دا ایک چھیڑو پانی پیا پلائے تے جدو سیدہ سکینہ لگیاں تے پھر روئیاں. پھپھو فرمانیاں نے پتر سکینہ ہون کیوں روئیے؟ فرمانیاں نے پھپھو رونے اس گل تو آیا ہے بکریاں پی سکدیاں نے. اس فرات دے کنارے میرا اصغر ویر پیاسا ٹر گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آپ دا بھئی بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے.
جدو دوبارہ حاضری ہوئے گی میں اس تو اگے پھر بیان کرا، اس تو اگلا انشاءاللہ سٹیپ، اس تو اگلے قدم مڑ بیان کرانگا کہ سرکار کیویں گئے، کیویں سید سجاد نے وہ خطبہ پڑھا۔ انشاءاللہ میں خطبہ سجاد بھی سناواں گا، میں خطبہ بی بی زینب دیاں بھی چند لینا تو ان سناواں گا۔ اللہ پاک آپ سب نور مینوں توفیق عمل عطا فرمائے، وما علینا الا